خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ حضرت ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، صفا مروہ پر دوڑ لگاتی ہے، ٹیلے پر جاتی ہے، پانی کو دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، نیچے آتی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس جاتی ہے، پھر ٹیلے پہ جاتی ہے، پانی کو دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، نیچے آتی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر دوڑتے ہوئے بچے کے پاس جاتی ہے۔ ہاجرہ تیری محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری کردار کو مبارکبادی دیتا ہوں، تیری تڑپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، 1000 مرتبہ حضرت ہاجرہ کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جب واپس آتی ہے، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس آتی ہے تو اچانک دیکھتی ہے کہ بچہ زمین کو رگڑ رہا ہے اور اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس لیے کسی مفکر نے کہا کہ جب ماں تڑپتی ہے تو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اب رب کعبہ کی قسم، کائنات ہل گئی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، شجر و حجر زار و قطار رونے لگے، سورج چاند سیاروں پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی، ناراض مت ہونا، یہ لے اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ فوراً اللہ رب العزت نے جبریل امی سے کہا جبریل، ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ چکا ہے، اس سے پہلے کہ چھری چل جائے تو جلدی سے جنت جا، دمبا لے کے آ، اسماعیل کی جگہ لٹا دے۔ حضرت جبریل امی بیان کرتے ہیں چھری رکھی جا چکی تھی، چلنے کی دیری تھی، میں جلدی سے جنت گیا، دمبا لے کر آیا، اسماعیل کی جگہ لٹا دیا۔ جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے جبریل امی بھی بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کی مولا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ جیسے ہی نیچے نظر پڑی دیکھتے ہیں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ قدرت کی جانب سے آواز آئی ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ صفا مروہ پہاڑی پر تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر فکر شے نایاب میں دوڑی، کبھی اس سمت جاتی تھی کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ حضرات سامعین، اسلامی اور ہجری اور کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ کے شروع والے 10 دنوں کو عشرۂ ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں ان 10 دنوں کی خاص فضیلت آئی ہے۔ دوسرے دنوں کے مقابلے میں ان 10 دنوں میں بندے کا ہر نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہوتا ہے۔ جس طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سے جمعہ کو اور سال کے 12 مہینوں میں سے رمضان کو اور رمضان کے 3 عشروں میں سے عشرۂ اخیر یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں کو خاص فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ذی الحجہ کے شروع والے 10 دنوں کو بھی فضل و رحمت کا خاص عشرہ قرار دیا ہے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا علیہم الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام سے 4 بڑے امتحانات لیے۔
اور ہر ایگزام میں 100 نمبرات سے کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت سارہ سے ہوئی، داڑھی سفید ہو گئی، ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ اب ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ مشن کا جانشین کون بنے گا۔ بڑھاپے کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، ابراہیم اب تک ہم اولاد سے محروم ہیں۔ یہاں پر آپ ایک پوائنٹ کی بات یاد رکھیے، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہا کرتا ہوں، پوری دنیا کی عورتیں ساری چیز برداشت کر سکتی ہے، لیکن وہ اپنا سوتن ہونا کبھی گوارا نہیں کرتی۔ لیکن قربان جائیے وہ کتنی نیک خاتون عورت تھی، خود اپنے شوہر اپنے خاوند سے کہتی ہے، ابراہیم اب تک ہم اولاد سے محروم ہیں، آپ ایسا کریں۔ ایک نیک خاتون عورت ہے جن کے اندر نبی کی بیوی بننے کی صلاحیت پائی جاتی ہے، جن کا نام ہاجرہ ہے، آپ ان سے نکاح فرما لیں۔ بہرکیف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا، ان کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر کے بال سفید ہونے لگے، داڑھی کے بال سفید ہونے لگے، حضرت ابراہیم علیہ السلام رب کائنات سے دعا کرتے تھے، رب حب لی من الصالحین، اے میرے پیارے پروردگار مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے کیونکہ مشن کا جانشین بننا تھا، اللہ رب العزت نے بڑھاپے کی عمر میں ایک پیارا بیٹا عطا کیا جن کا نام اسماعیل رکھا۔ بڑھاپے کی عمر میں زار و قطار ہونے کے بعد اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا۔ اب دیکھیں جیسے ہی اللہ نے بیٹا عطا کر دیا، قدرت کی جانب سے آواز آتی ہے، وحی نازل کی جاتی ہے، ابراہیم ہاجرہ کو اپنے بچے کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آ۔ اب دیکھیں امتحان در امتحان، اولاد نہیں تھی تب امتحان ہو گئی، تب امتحان بڑھاپے کی عمر میں زار و قطار ہونے کے بعد اللہ نے ایک پیارا بیٹا عطا کیا۔ رب کعبہ کی قسم، حضرت ابراہیم کو اس بیٹے سے کتنا پیار ہوگا، اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی، اس بیٹے سے کتنی دلی لگن ہوگی، اس بیٹے سے کتنا دلی لگاؤ ہوگا۔ لیکن جیسے ہی قدرت کی جانب سے خواب میں باپ کو دکھایا جاتا ہے، قدرت کی جانب سے وحی آتی ہے، ابراہیم ہاجرہ کو بچے کے ساتھ وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ آ۔ ویسے ہی حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ سے کہتے ہیں، ہاجرہ بچے کو لے کر میرے ساتھ چلو۔ قربان جائیے وہ کتنی مقبول بیوی تھی، یہ بھی نہیں پوچھی ابراہیم کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، کس لیے جانا ہے، کیوں جانا ہے، کس بنا پر جانا ہے۔ رب کعبہ کی قسم حضرت ہاجرہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے سر خم تسلیم کرتے ہوئے نکل پڑی، چلتے رہے چلتے رہے، وہاں پر پہنچے جس کو قرآن نے وادی غیر ذی زرع کہا۔ رب کعبہ کی قسم وہ وادی غیر ذی زرع جو کہ چٹیل میدان، جہاں چھوٹے چھوٹے ریت کے ٹیلے، پتھروں کے ٹیلے ہیں، حضرت ہاجرہ جب وہاں پر پہنچتی ہے، حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کے ہاتھ میں کھجور کی تھیلی دیتے ہیں، واپس پلٹ جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کہتی ہے، ابراہیم اکیلے چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو، کس کے بھروسے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بالآخر بیوی نے پوچھا، ابراہیم یہ آپ کی مرضی ہے یا اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم نے تڑپ کر کہا، ہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ جیسے ہی بیوی کی کان میں یہ جملہ آیا تو حضرت ہاجرہ بھی تڑپ کر کہتی ہے، اگر اللہ کا حکم ہے تو اب بالکل آپ جا سکتے ہیں، جس اللہ نے حکم دیا وہ اللہ میری حفاظت بھی کرے گا۔ اب تھوڑے دور جاتے ہیں، بیوی اور بچہ یاد آ جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم دعا کرتے ہیں، رب کائنات تو اس زمین کو ایسے جوق در جوق آباد کر دے جیسے شام کے وقت پرندہ اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں، اور دعا کی مولا یہاں پر ہر موسم کے پھل عطا فرما۔ آج بھی
بھی حاجی جب مکہ جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، یا آپ میں سے کوئی جائیں تو آپ دیکھ لینا کہ وہاں پر چاہے موسم کوئی بھی ہو، ہر موسم کا پھل وہاں پر ملتا ہے۔ اور ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جلوہ 4000 سال کے بعد آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوگ قافلہ در قافلہ، جوق در جوق، لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے ایسے داخل ہوتے ہیں جیسے پرندہ شام کے وقت اپنے گھونسلوں کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس سے کھجور ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، دودھ بھی خشک ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، صفا مروہ پر دوڑ لگاتی ہے۔ حضرت ہاجرہ پانی کے لیے چکر لگاتی ہے، صفا مروہ پہاڑی پر تلاش آب میں دوڑی، بلند و پست پر ہمت شے نایاب میں دوڑی۔ کبھی اس سمت جاتی تھی، کبھی اس سمت جاتی تھی، خیال آتا تھا بچے کا تو فوراً لوٹ آتی تھی۔ حضرت ہاجرہ بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، صفا مروہ پر دوڑ لگاتی ہے، ٹیلے پر جاتی ہے، پانی کو دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، نیچے آتی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس جاتی ہے، پھر ٹیلے پہ جاتی ہے، پانی کو دیکھتی ہے، پانی نظر نہیں آتا، نیچے آتی ہے، بچہ نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، پھر دوڑتے ہوئے بچے کے پاس جاتی ہے۔ ہاجرہ تیری محبت کو سلام پیش کرتا ہوں، تیری کردار کو مبارکبادی دیتا ہوں، تیری تڑپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ 1000 مرتبہ حضرت ہاجرہ کے اوپر سلام پیش کرتا ہوں۔ حضرت ہاجرہ جب واپس آتی ہے، دوڑتے ہوئے بچے کے پاس آتی ہے تو اچانک دیکھتی ہے کہ بچہ زمین کو رگڑ رہا ہے اور اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ اس لیے کسی مفکر نے کہا کہ جب ماں تڑپتی ہے تو اللہ پانی کا چشمہ جاری کر دیتا ہے۔ اب بچہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، قدرت کی جانب سے خواب میں باپ کو دکھایا گیا، ابراہیم اپنے بچے کو میری راہ میں اسماعیل کو قربان کر دو۔ 96 سال کی عمر کا بوڑھا باپ، 6 سال کا بچہ، اور حکم دیا جا رہا ہے دشمن کے گلے پہ آپ چھری چلا سکتے ہیں، کیونکہ جب انسان جانور بن جاتا ہے تو ان کے اندر کوئی غیرت نام کی چیز نہیں باقی رہتی، لیکن یہاں ماجرا بالکل الگ ہے۔ 96 سال کی عمر کا بوڑھا باپ اور 6 سال کا بچہ، حکم دیا جا رہا ہے ابراہیم اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا دے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تو میرا ہے یا اسماعیل کا ہے، تیرے دل میں ہوں یا اسماعیل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب کائنات، ایک بیٹا کیا اگر تو 1000 بیٹا عطا کر دے، ان سب کو بھی تیری راہ میں قربان کر دوں گا۔ اب حضرت ابراہیم اپنی بیوی سے کہتے ہیں بچے کو تیار کرا دو، دوست کے یہاں لے کے جا رہا ہوں، گھمانے لے کے جا رہا ہوں۔ آج پہلی دفعہ بیٹا باپ کی انگلی پکڑتا ہوا، اچھلتا ہوا، کودتا ہوا جا رہا ہے، ابا مجھے دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں۔ بیٹے کو یہ نہیں خبر چھری کے نیچے سلانے لے کے جا رہے ہیں۔ بیوی سے کہا بچے کو تیار کرا دو۔ ابھی نکلے ہی تھے کہ راستے میں شیطان ملعون مردود پہنچ گیا اور عجب انداز میں سوال کرتا ہے، پوچھتا ہے ابراہیم ایک خواب پر اکلوتے بیٹے کو قتل کرنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ حضرت ابراہیم نے کنکر اٹھایا، مارا، 3 جگہ آیا اور تینوں جگہ مارا۔ آج بھی حاجی جب مینا جاتے ہیں وہاں پر کنکر مار کر حضرت ابراہیم کی سنت کو ادا کرتے ہیں۔ جب ان کے اوپر تدبیر کام نہیں کیا تو بیٹے کے پاس آیا، تجھے پتہ بھی ہے تیرے ابو کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں دوست کے یہاں لے کے جا رہے ہیں، گھمانے لے کے جا رہے ہیں۔ کا مغالطے میں مت رہنا، تجھے ذبح کرنے لے کے جا رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل نے بھی تڑپ کر کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک جان کیا خدا کروڑوں جانیں عطا کر دے، ان سب کو بھی اللہ کی محبت میں قربان کر دوں گا۔ یہیں پہ علامہ اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ میرے کہے جب باپ پہ بھی تدبیر کام نہ کیا، بیٹے پر بھی تدبیر کام نہ کیا، تو اب ماں کے پاس گیا، تجھے پتا ہے امی
تیرا بیٹا کہاں گیا ہے؟ بالکل پتہ ہے، ابا کے ساتھ گئے ہیں، دوست کے گھر گئے ہیں، آج انگلی پکڑتے ہوئے، باپ کی انگلی پکڑ کر اچھلتے ہوئے کودتے ہوئے گئے ہیں، دوست کے یہاں گھومنے کے لیے گئے ہیں۔ کہا امی جان مغالطے میں مت رہنا، اسے تو ان کے ابو ذبح کرنے لے کے گئے ہیں۔ کہا ہو نہیں سکتا، کہا اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ نے بھی تڑپ کر کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو ایک بیٹا کیا اللہ 1000 بیٹا عطا کر دے، ان سب کو بھی خدا کی محبت میں قربان کر دوں گی۔ اب مینا پہنچ کر باپ بیٹے سے مشورہ کر رہا ہے۔ بیٹا کہتے ہوئے زبان لرزتی ہوئی نظر آتی ہے، دل کانپتا ہوا نظر آتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہوئی نظر آتی ہے، پیر زمین سے کھسکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پدر بولا کہ بیٹا رات میں نے خواب دیکھا ہے، کتاب زندگی کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ خود میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں۔ بیٹا اللہ کا حکم ہے میں تجھے ذبح کر دوں، تیری کیا رائے ہے؟ بیٹے نے پرجوش انداز میں کہا میرے پیارے ابو جان اگر اللہ کا حکم ہے تو آپ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، صابرین و شاکرین میں سے پائیں گے۔ پھر بھی باپ ٹٹولنے کے لیے پوچھتا ہے بیٹا تجھے پتہ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہاں ابا، دیکھیے اس جگہ چھوٹے بچے کی عقل مندی، نبی کی عقل مندی، پیغمبر کی عقل مندی۔ آپ کہہ رہے ہیں میں ذبح کروں گا تو میں مر جاؤں گا، اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس کی جگہ مجھے اللہ ملے گا اور اللہ آپ سے بہتر ہے، مجھے دنیا کی جگہ جنت ملے گی، جنت دنیا سے بہتر ہے۔ لیکن ابا ایک کام کرنا، ذبح کرتے وقت میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو میں تڑپوں گا، میرے تڑپنے کی وجہ سے میرے ہاتھ اور پیر ادھر ادھر ہوں گے تو کہیں آپ کو اس سے تکلیف نہ ہو جائے، اس لیے آپ میرے ہاتھ اور پیر کو رسی سے باندھ دینا تاکہ آپ کو کوئی دقت و تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور ایک کام ابا یہ کرنا، مجھے آپ اوندھا لٹا دینا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مجھے اوندھا لٹائیں گے اور اس سے قبل کی حالت تو یوں ہوگی کہ میری نظر آپ کی نظر سے ٹکرائے گی، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بیٹا کی محبت خدا کی محبت میں آڑ بن جائے اور آپ کا ہاتھ یعنی باپ کا ہاتھ بیٹے کے گردن پہ چھری چلنے سے رک جائے، اس لیے ابا مجھے اوندھا لٹا دینا تاکہ آپ کو کوئی دقت و تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسماں حیران تھے اس طاعت گزاری پر، عجب بشاش تھے دونوں رضائے رب عزت پر، تأمل یا تذبذب کچھ نہ تھا دونوں کی صورت پر۔ اب سارے معاملات کمپلیٹ ہو چکے ہیں، جیسے ہی باپ نے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھا، رب کعبہ کی قسم کائنات ہل گئی، فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، شجر و حجر زار و قطار رونے لگے، سورج چاند سیاروں پہ مایوسی چھائی ہوئی ہے، بجلی کڑک رہی ہے، بادل گرج رہا ہے، فرشتوں کو کیا خبر کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ کہنے لگے میرے پروردگار کیا تم مجھ سے ناراض ہے؟ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی، ناراض مت ہونا، یہ لے اسماعیل کو تیری راہ میں قربان کرتا ہوں۔ فوراً اللہ رب العزت نے جبریل امی سے کہا جبریل ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ چکا ہے، اس سے پہلے کہ چھری چل جائے تو جلدی سے جنت جا، دمبا لے کے آ، اسماعیل کی جگہ لٹا دے۔ حضرت جبریل امی بیان کرتے ہیں چھری رکھی جا چکی تھی، چلنے کی دیری تھی، میں جلدی سے جنت گیا، دمبا لے کر آیا، اسماعیل کی جگہ لٹا دیا۔ جب چھری چلی تو حضرت ابراہیم کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ منظر دیکھتے ہوئے جبریل امی بھی بول پڑے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فوراً اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر دعا کی مولا
تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، جیسے ہی نیچے نظر پڑی دیکھتے ہیں دمبا ذبح ہوا پڑا ہے اور حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں۔ قدرت کی جانب سے آواز آئی، ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا۔ یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، اگر ہمیں جان کی بازی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، اولاد کی بازی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، مال کی بازی لگانے کی ضرورت پڑ جائے، تو جس طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی راہ میں اپنے بیٹے کو، ننھے سے شہزادے کو، 6 سالہ بچے کو 96 سال کی عمر میں عطا کردہ بڑھاپے کی عمر میں ایک پیارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے کے لیے تیار ہو گئے تھے، اسی طرح ہم بھی تیار رہیں گے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ قربانی ہمیں پیغام دیتا ہے، اگر ہمیں اخلاق کی قربانی کی ضرورت پڑے تو ہم آگے بڑھ کر دیں گے، اگر ہمیں کسی بھی چیز کی ضرورت پڑ جائے تو ہم ان کا مقابلہ کریں گے، اگر کوئی ہمارا مقابلہ پتھر کے ساتھ کرے گا ہم ان کا مقابلہ پھول کے ساتھ کریں گے، اگر کوئی ہمارا مقابلہ تلوار کے ساتھ کرے گا ہم ان کا مقابلہ یعنی مسواک جیسی بابرکت چیز سے کریں گے۔ بندے ہیں پیٹ پر پتھر مگر شکوا نہیں لب پر، تمہاری بھوک کی خاطر یہی خوراک کافی ہے، ستمگر کو بتا دینا ذرا یہ بات اتنی سی، تیری تلوار کے آگے میری مسواک کافی ہے۔ حضرات سامعین، وقت کے دجالوں کو بتانا پڑے گا ہم کوئی عام انسان نہیں بلکہ غلامان محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ طوفانوں اور چٹانوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہمت ہے اگر کسی میں تو کوئی ذرا ہاتھ اٹھائے، لڑنا تو بہت دور ہے، ذرا ہاتھ اٹھائے، مٹی تجھے کھا جائے جو میں کر دوں گا اشارہ، مالک ہے جو مٹی کا وہ مولا ہے ہمارا، اس لیے قربانی کریں، یہ ہمیں پیغام دیتا ہے، لیکن اخلاص نیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے وہ برحق ثابت ہوگا۔ وعدہ کیا جو میں نے تو انکار نہیں ہے، وعدوں سے مکرنا میرا کردار نہیں ہے، سیکھ لے اسلام سے جینے کا سلیقہ، اخلاص سے بڑھ کر کوئی تلوار نہیں ہے۔